الحمد للہ جل وعلا الذي خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وقال الله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة وسد الله وسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. أخرج البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. أخرج الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يغفر بئر الروم فله الجنة فعفر عثمان. أخرج البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب عليا فقد سبني. اخرجه احمد والمشکات. اسلامی مہینہ محرم الحرام شروع ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو ہم سب کے لیے مبارک بنائے، خوب نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے اجتناب کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. پہلی بات تو یہ کہ شہادت کوئی غم کی چیز نہیں ہے. حضرات صحابہ اکرام شہادت مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے. غزوہ بدر میں جو صحابہ اکرام شریک نہ ہو سکے انہوں نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں آئندہ موقع دے کہ کوئی غزوہ ہو اور ہم اس پہ جہاد کریں اور شہید ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو باقاعدہ شہادت کی دعا کیا کرتے تھے. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اپنے راستے میں. وجعل موتی فی بلد رسولک، اور مجھے موت دے اپنے نبی کے شہر میں. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے آ رہے تھے اور ان کو اس ٹائم برچھا مار کر شہید کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے موت بھی مدینے کی موت عطا فرمائی. کہتے ہیں کہ یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موت مدینے کی دے. میری نظر سے ایک حدیث گزری کہ جس کا حاصل یہ کہ جو شخص مدینہ میں مرے گا رسول اللہ یعنی ایمان کی حالت میں، جو ایمان کی حالت میں مدینہ منورہ میں مرے گا تو اس حدیث کا حاصل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں. کیا کروں گا؟ شفاعت کروں. اور یہ حدیث میں نے اس وقت پڑھی کہ جب میں روضہ رسول کے پاس ریاض الجنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا مشکات شریف کھول میرے کات کھول کر، اور جو باب المدینہ ہے جس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے متعلق حدیث لائے تو میں اس کا مطالعہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ کیا کے فضائل کا مجھے استحضار ہو. تو اس وقت وہ روایت سامنے تو شہادت کی موت اور مدینے کی موت تو مانگی گئی ہے اور شہادت مطلوب ہے. کیا ہے؟ مطلوب. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ 10 محرم الحرام کو یا محرم کے مہینے میں اپنے آپ کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور غم بناتے ہیں کہ جی اس مہینے میں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے زیادتی ہوئی اور ان کو شہید کیا گیا، تو ان سے یہ پوچھیں کہ اگر دیکھا جائے تو شاید اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کوئی دن ایسا نہیں ہوگا، کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی نہ کوئی صحابی شہید نہ ہو. بھائی جنگ یمامہ میں 700 کتنے
700 وفات صحابہ کرام شہید ہو گئے. غزوہ احد میں پہاڑی کے ٹیلے کے پاس 12 صحابہ کرام صرف ٹیلے پہ شہید ہوئے. اور ان کا خون آج بھی اس ٹیلے پہ موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ٹیلا بنا ہوا ہے, سامنے غزوہ احد کا پہاڑ ہے, احد پہاڑ ہے, اور الٹے آپ کی طرف سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایک اور صحابی کی بڑے سے میدان کے اندر, جس کو آج کل انہوں نے بند کر دی ہے, سیل کیا ہے, وہ وہاں ان کی قبر ہے. سیل اس لیے کیا ہوا تاکہ لوگ شرک پرستی نہ کریں, سجدے نہ کریں اور دھاگے شاگے نہ ڈالیں. فضول کام اور گناہ کے کام. آج کل ہمارے سنی بھی محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہنتے ہیں اور اپنی گاڑیوں میں دوہے لگاتے. تمہیں شرم آنی چاہیے, تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہیں چاہیے کہ تم ایسے بنو کہ وہ تمہیں دیکھ کر سنی ہو جائے اور کالے کپڑوں سے اور اپنے آپ کو مارنے اور پیٹنے سے توبہ کر لیں, بجائے اس کے کہ وہ شرم کرے, بجائے اس کے کہ وہ آپ کا حلیہ اپنائے اور شیعت سے توبہ کر کے سنی ہو جائے اور صحابہ کرام کو گالیاں دینے سے توبہ کر کے صحابہ سے محبت کرے, صحابہ کی سیرت اختیار کرے. ہمارے سنی نالائق باز محرم کا مہینہ آتا ہے اور کالے کپڑے پہن لیتے ہیں اور گاڑیوں میں نوئے لگاتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مہینے کا فیشن یہی ہے کہ اس مہینے میں ہم ڈک ڈک گاڑی لے کے جائیں اور اس پہ آواز آ رہی نوئے کی, یا اس سے یا اس سے یا اس سے, اور کالے کپڑے پہن کے جائیں. بھائی یہ دیکھیں آپ کہ شریعت کا کیا حکم ہے, اسلام کیا کہتا ہے, اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہستی محترم ہو سکتی ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوری کائنات میں جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر غم بنانے کا حکم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہوتا. اگر مارنے پیٹنے کا حکم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا کوئی حکم کسی کو نہیں دیا. کیوں؟ بلکہ آپ نے فرمایا بخاری میں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے گالوں پہ مارے, اپنا گریبان پھاڑے, مارتے پیٹے اپنے کو. من ضرب الخدود, کہ جو اپنے گالوں پہ مارے اور اپنے گریبان پھاڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اس مہینے میں مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, غم بناتے ہیں, یاد رکھنا کہ نبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی سے ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو محرم کے مہینے میں اپنے آپ کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں. اب آپ خود دیکھ لیں کہ نبی ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں کہ جو اپنے گالوں میں مارے اور اپنے گریبانوں کو پھاڑے. یہ کیا ہے؟ جاہلیت کیا عمل ہے. اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ کسی کی موت پہ آپ چھریاں اٹھا لیں اور اپنے آپ کو مارے, اپنا خون بہائے. آپ کو پتہ ہے اس جسم کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے. گناہوں پہ اللہ پاک سزا دیں گے. کیوں دیں گے؟ کیونکہ اس جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ. اور جو مالک ہوتا ہے اس کی چیز کا استعمال اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گناہ نہیں کرنے. اب کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے تو سزا ہو رہی ہے نا, تو اس کی ایک وجہ اس لیے کہ وہ اللہ کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے, اس میں کیا کر رہا ہے؟ وہ خیانت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ خیانت کر رہا ہے. علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانا حرام ناجائز ہے. کیا؟ ایک آدمی سوئی پکڑے اور اپنا خود نکالنا شروع کر دے, اس کی اجازت نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس جسم کا مالک وہ نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کوئی نہیں کہہ سکتا بھائی میری مرضی, کہ میرا جسم میری مرضی, کہ میں اپنے آپ کو ماروں پیٹوں. نہیں, اس جسم کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اس نے کہہ دیا ہے
کہ اپنے جسم کو مارنا پیٹنا نہیں. اس کا باقاعدہ سوال ہوگا قیامت کے دن. دوسری بات یہ کہ جو کالا کپڑا ہے وہ جہنم کا لباس ہے. کس کا لباس ہے؟ جہنمیوں کو کالے کپڑے پہنائے جائیں گے. اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. کس کے اندر جہنمی لوگوں کی علامات پائی جاتی ہیں. اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محرم الحرام کوئی غم کا مہینہ نہیں. اور یاد رکھنا جس طرح حضرت حسین کی شہادت ہماری محترم ہے اسی طرح حضرت عمر کی شہادت بھی محترم ہے, حضرت عثمان کی بھی محترم ہے اور جمیع صحابہ کی محترم ہے جو صحابہ کرام شہید. اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے سال کراچی اور پورا پاکستان بلاک ہو جائے کہ جی لوگ ماتم کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ ہو گیا کہ بھئی آج فلاں صحابی شہید ہو گیا, فلاں آج کی تاریخ میں فلاں صحابی شہید ہوئے اور فلاں صحابی شہید ہوئے. اسلام میں سے کوئی تعلیمات نہیں. صرف 3 دن کا. کتنے دن کا؟ کتنے دن کا؟ 3 دن بعد سوپ بنانے کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی. کیا نہیں دی؟ صرف جو عورت بیوہ ہے نا کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کی جو عدت ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کا غم میں رہے گی. تو سوم 3 دن کا. کتنے دن کا؟ 3 ایام. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آج صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سوم 3 دن سے زیادہ نہیں بنایا گیا, جب نبی کی شہادت کا سوم 3 دن سے زیادہ نہیں بنایا گیا تو کیا نعوذ باللہ حضرت حسین کا مرتبہ نبی کے برابر ہو گیا؟ اس میں کوئی شک نہیں. بیٹھ جاؤ. کہ حضرات حسنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے. اس کو باہر لے کے جاؤ. سفیان ٹون ہے, اس کو باہر لے کے جایا. سوال آپ کو کرے گوشت اٹھا کے باہر لے کے جاؤ. پٹی رہو بھائی. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرات حسنین کے فضائل مسلم ہیں. بھائی میرے ایک بیٹے کا نام حسن, ایک کا حسین ہے, کیونکہ ہمیں حضرات حسنین سے محبت ہے. ہاں شیعہ کہتے ہیں نا کہ سنیوں کو صحابہ سے محبت نہیں ہے, ہمیں یا حضرت حسن سے محبت نہیں. میرے ایک بیٹے کا نام حسن ہے حضرت حسن کے نام پر, اور ایک کا حسین ہے حضرت حسین کے نام پر. محبت ہے تو رکھے نا. دیکھو اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرات حسنین بہت محترم ہیں اور ان کے فضائل حدیث میں موجود ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات حسنین بہت زیادہ عزیز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت حسن کے لیے بھی دعائیں کی, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بھی دعائیں کی. آپ بڑی محبت فرماتے تھے ان سے, حدیث میں آتا ہے. لیکن ان تمام فضائل کے باوجود نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. کیا نبی کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعتدال والی امت بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. جس کو جو مقام دیے آپ نے اس پہ رکھنا ہے. دیکھو بات سنو. ایک آدمی کا مجھے اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے. کیا ہے؟ اچھی بات ہے, لیکن وہ کہے کہ اب مجھے اتنی محبت ہے کہ میں اس سے صحبت کروں گا, جماع کروں گا, ملاقات. تو کیا جائز ہو جائے گا؟ وہ کہے نہیں مجھے تو محبت ہے. کیا ہے؟ تو ہم اس کو کیا بولیں گے کہ نہیں یہ کام آپ نے کس سے کرنا ہے؟ بیوی سے کرنا ہے. کس سے کرنا ہے؟ وہ کہیں گے مجھے تو بہت محبت ہے, اتنی محبت ہے اپنی بیٹی سے. ہم کہیں گے نہیں, محبت شریعت کا نام نہیں ہے. صرف اصل چیز اتباع ہے. کیا ہے؟ اصل چیز اتباع ہے. کیا ہے؟ محبت اگر شریعت کے تابع ہے تو وہ مسلم ہے, مقبول ہے. اگر محبت شریعت کے خلاف ہے تو وہ جائز نہیں. اب فجر کی نماز اس طرح ہے, 2 رکعت سنت موقت اور 2 رکعت فرض. ایک آدمی کا میں فجر میں 4 فرض پڑھوں گا کیونکہ مجھے نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے. بھائی شوق اپنی جگہ, لیکن شریعت کا حکم کیا ہے کہ فرض 2 ہی پڑھنے ہیں. اب اگر وہ 4 فرض پڑھے گا فجر کی نماز میں تو وہ گنہگار ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں. کوئی کہے بھائی اس میں تو رکوع بھی زیادہ ہو گئے, قیام بھی زیادہ ہو گیا اور سجدے بھی کیا سجدے بھی زیادہ ہو گئے, تو پھر
سزا اس لیے مل رہی ہے کہ اس نے اتباع نہیں کی. کیا نہیں کی؟ بات نہیں مانی. تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. کوئی شک نہیں حضرت حسین بہت محترم ہے, حضرت حسن بہت محترم ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت محترم ہے, حضرت عمر بہت محترم ہے, حضرت عثمان بہت محترم ہے, حضرت علی بہت محترم ہے, تمام صحابہ بہت محترم ہے. لیکن کوئی بھی صحابی نبی کے برابر نہیں پہنچ سکتا. کیا؟ نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس امت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ ہے, مقام ہے, اور انبیاء کے بعد سب متفق ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام, اور ان کے بعد حضرت عمر کا, پھر حضرت عثمان کا, پھر حضرت علی کا. درجہ بدرجہ. کیا؟ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ پیغمبر ہم نے ان میں سے بعض کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ, بعض ایسے گزرے سے خدا نے خود کلام کیا, گفتگو فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بات چیت فرماتے تھے, کلام کرتے تھے. تو درجات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی کا مقام کسی اور کو دے دیں. اور یاد رکھنا حضرت علی جنتی ہے, صحابی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن خدا نہیں ہے. کیا؟ حضرت علی جنتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, حضرات حسنین کے والد ہیں, صحابی ہیں, ولی ہیں, علم و حکمت کا ایک مجموعہ ہے, لیکن خدا نہیں ہے. کیا؟ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں مولا علی, ان کو شرم کرنی چاہیے. کہتے ہیں نعوذ باللہ سب کچھ حضرت علی دے رہے, حضرت علی چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ دے رہے. حضرت علی تو خدا سے مانگتے تھے, اصلاح کر لو. لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں وہ جاتے ہیں جس کو سرکار بلاتے ہیں, مدینہ میں وہ جاتا ہے جس کو اللہ بلاتا ہے. کون بلاتا ہے؟ کون بلاتا ہے؟ اصلاح کرو. نبی نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. نبی نے کسی قبر والے سے نہیں مانگا. کس سے مانگا؟ صحابہ نے کس سے مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگا. نبی حاضر ناظر نہ زندگی میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہ زندگی میں تھے اور نہ مرنے کے بعد. مدینہ وہ جاتا ہے جس کو اللہ بلاتا ہے, اور جس کو اللہ نہ بلائے وہ مدینہ نہیں جا سکتا. اسلام وہاں عمرے میں کئی دفعہ جانا ہوا عبداللہ, اللہ تعالیٰ بابا سب کو نصیب فرمائے. حج عمرہ میں لوگوں کے منہ سے یہی باتیں سنتا ہوں, وہاں جا کر اپنی عبادت خراب کرتا ہوں. یہ وسیم بدانی ہے, ابھی حج پہ گیا اور یہ کلمات کفر پڑھ رہا تھا کہ مجھے نبی نے بلایا ہے, اور وہ سب باتیں ایسی کفریہ باتیں. اللہ کی نبی نے تھوڑی بلایا ہے, آپ کو خدا نے بلایا ہے. ایک نعت خواہ ہے بدعتیوں کا, اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی انکم کا ذریعہ کیا ہے, تو کہنے لگا کہ میں نعت کے پیسے نہیں لیتا, لیکن نبی علیہ السلام مجھے دے دیتے. نعوذ باللہ. کیا؟ او بھائی نبی علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ اللہ سے. اور یہ بدبخت اور ملعون کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے دیتے. کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ کی لال ہے, اللہ کی لال ہے, اللہ سب کچھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنا ایمان مضبوط کرو. چھوڑو میڈیا کو, میڈیا پہ آ جاتے کہتے ہیں جی مولا علی مولا علی. اور بھائی شیعہ مولا جو کہتے ہیں نا تبھی کو, تو وہ مولا سے مراد خدا لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا کے بہت سارے معنی آتے ہیں, دوست کے بھی آتے ہیں, آقا کے بھی آتے ہیں, لیکن اور خدا کے معنی میں بھی ہے. لیکن موبائل میں استعمال کرو, بیان کرو, کیا فائدہ. اور آگے آؤ, مل کے بیٹھو. شیعہ مولا سے مراد خدا لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟
وہ جو مولا علی کہتے ہیں نا تو اس سے مراد کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی خدا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت اگر مولا علی کہتے بھی ہیں تو وہ مولا سے خدا نہیں لیتے مراد, لیکن پھر بھی نہیں کہنا چاہیے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو. اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ایسے لوگوں کا طریقہ اختیار کرنے سے منع کیا ہے کہ جو طریقہ کافروں کا ہو. کون سا مذہب ہے ان کا؟ اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا قرآن. جو قرآن آپ پڑھتے ہیں اس کو یہ مانتے نہیں, اس میں تحریف لکھائی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت نعوذ باللہ باندھتے ہیں. اذان دیکھ لو, اذان الگ ہے, کلمہ دیکھو, ہٹ جاؤ ایسے یار نہیں کرو بڑے آرام سے. دیکھو آدمی مسلمان کا وہ کلمہ پڑھتا ہے, کیا پڑھتا ہے؟ ان کا کلمہ کیا ہے؟ علیحدہ کلمہ. جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں بچے کے کان میں اذان دیں. ان کی اذان بالکل علیحدہ اذان, ایسی اذان ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی ہوئی نہیں, صحابہ کے دور میں بھی کبھی نہیں ہوئی, اور ایک زمانے تک نہیں ہوئی. اب ان ظالموں نے ایجاد کر لی ایک نئی اذان. مسلمان وہ ہوتے ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہی نہیں. قرآن میں تو یہ تحریف کی قائل ہے. پھر اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام کو گالیاں بکتے ہیں. یاد رکھنا کہ جو نبی کو براہ راست گالی نہیں دے سکتا وہ صحابہ ابوبکر صدیق, حضرت عمر اور صحابہ کو گالیاں بکتا ہے. کیا ہوتا ہے محرم الحرام کی مجلسوں میں اگر آپ چلے جائیں صحابہ اکرام کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں. ابوبکر صدیق تو اتنا بڑا مقام ہے جن کو یہ برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں نعوذ باللہ, کہ نبی نے ایک عورت تشریف لائی اور آپ سے سب کو سوال کیا اور پھر کہا کہ جب دوبارہ ہو اور اگر آپ نہ ہو یعنی آپ کی وفات ہوئی ہو تو کس سے رجوع کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فاتی ابوبکر کے پاس چلی جاؤ. ابوبکر تو وہ شخص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مرو ابا بکر, ابوبکر کو کہو فلیصلی بالناس کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو حضرت عائشہ کا یہ تھا کہ ابوبکر صدیق تو بہت زیادہ نرم دل انسان ہے, نماز نہیں پڑھا سکیں گے, تو ان کا یہ تھا کہ حضرت عمر کو کہتے, کیسے کہتے؟ آپ نے دوبارہ حکم یہی دیا کہ ابوبکر کو کہو کہ نماز پڑھائے. کون پڑھائے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کا اور خلافت کا فیصلہ تو نبی اپنی حیات میں کرتے رہے. جتنی بھی خلافتیں ہوئی ہیں اس پہ باقاعدہ صحابہ کرام کی مشورہ کمیٹی بیٹھی ہے اور شورا بیٹھی ہے, اور اس اجلاس میں جن صحابی کا نام مقرر ہوا وہی خلیفہ بنے, چاہے وہ حضرت عمر ہو, چاہے حضرت عثمان ہو, چاہے حضرت علی رضوان اللہ تعالی اجمعین. تو میں میرے بھائیوں اور عزیزوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کوئی غم کا مہینہ نہیں. اب بعض لوگ اس میں شادی نہیں کرتے, محرم میں وہ سفر میں کیجیے, پتہ نہیں منوسیت کا, کوئی منوسیت کا مہینہ نہیں ہے. شادی کرو محرم میں, سفر میں بھی شادی کرو, کوئی مسئلے کی بات نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی مہینہ بدبخت مہینہ نہیں ہے, کوئی مہینہ ملعون نہیں ہے, کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے. یہ ہماری فضولیات ہے جو دماغ میں آ رہی ہم نے بنائی ہوئی ہے, یہ خراب عقائد ہے. اور کالے کپڑے محرم الحرام کے مہینے مت پیدا کریں. کالے کپڑے, کالی پگڑی, کالا جبہ, کالا سویٹر, کالی واسکٹ, کوئی بھی کالا رنگ آپ پورے محرم الحرام کے مہینے میں نہ پہنے, اس لیے کہ ایک مخصوص طبقہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ اس مہینے میں کالا کپڑا بڑے اہتمام سے پہنتا ہے. تو ہمیں ان کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیسا نہ ہو کہ ہم کالا کپڑا پہنیں اور ان کی مشابہت میں مانیں, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت کی, جس قوم کا طریقہ اختیار کیا وہ انہی میں سے ہوگا, انہی میں شمار ہوگا. اور دوسری بات یاد رکھنا, آج کل سنی شیعوں کی مجلسوں میں جاتے مت جاؤ, ایمان ختم ہو جائے گا. جیسے گیدرنگ ہوتی ہے تو کوئی شیعہ لڑکا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجلس ہے کہ کھانے میں کیا پکا ہے, وہ حلیم ہے, بریانی ہے, ٹکے, بولے میں بھی آ رہا ہوں.
اب وہ بقایا دعوت بھی دیتے ہیں، سوچا ہوتا ہے یہ وہاں ہو گیا تو چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں. یہ ٹرک ہوتی ہے پکڑنے کی. اور یاد رکھنا کہ کافر نہ بن جائے ورنہ وہاں جا کر. آپ کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے اور آپ جا کے وعدے کو سن رہے ہو. وہ صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں، صحابہ کو برا برا کہتے ہیں، آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں پتہ ہی نہیں. اور عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنا مذہب سیکھا کریں اپنے علماء سے. میرے خیال میں شاید کراچی کی کوئی گلی ایسی نہیں ہوگی، ہر 3-4 گلیوں میں ایک عالم ضرور ہے. آپ نے مذہب سیکھے علماء سے، پوچھو علماء سے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے. اپنے عقائد کے اوپر پختگی اختیار کریں، گھبرائے نہیں. اور دوسرا ہمارا ملک کہ جس نے محرم الحرام کے مہینے میں ہر طرف راستے بند، روڈیں بلاک، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ایران کے اندر جو ان بلونوں کا ملک ہے اس میں بھی محرم الحرام کے مہینے میں روڈ بلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس نے جو کرنا ہے وہ گھر میں یا کسی گراؤنڈ میں کرے، روڈ بلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی اس دن ہم جا رہے تھے، انہوں نے کہا جیسے تل لیا، انہوں نے کہا بھائی راستہ بند ہے. حالانکہ اس سے کتنا دور جا کر ان کا باڑا ہے، کافی دور جا کر، اور راستے اسے بند کر دیے. پہلی محرم الحرام کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ محرم الحرام کے مہینے میں جو روڈوں پہ یہ سبیلے پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں پورے محرم کے مہینے میں یا 10 محرم الحرام کو، وہ مت پینا، وہ ناجائز ہے، کیونکہ وہ حضرت حسین کے نام کی نیاز ہے. کیا؟ اور نیاز صرف اور صرف اللہ کے نام کی کھانی جائز ہے. دوسری بات یہ کہ اگر حضرت حسین کے نام کی نیاز نہ ہو تب بھی جائز تھی. کیوں؟ کیونکہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ صرف محرم کے مہینے میں تم جو ہے نا سبیل لگاؤ. سبیل لگانی پورا سال لگاؤ، پورا سال پلاؤ. یہ اپنی طرف سے مخصوص یہی کہتے ہیں کہ حضرت حسین نذیر اور پیاسے تھے اس لیے پانی پلا رہے. او بھائی پیاسے تو اس وقت اب تھوڑی ہے، پیاسے تو کب تھے؟ 14 سال پہلے تھے. اس وقت تم کہاں مر گئے تھے؟ اب سبیل لگانے کا کیا فائدہ؟ تو جب لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک بلڈنگ میں آگ لگ جائے اور کوئی مدد کری نہ ہے. جب آگ بجھ جائے تو 2-3 سال بعد کچھ لوگ ہیں وہ پانی مار رہے ہو. بولے کیوں؟ بولے آگ لگی کسی زمانے میں. اس کی مثال تو ایسی ہے. وہ بھائی حضرت آپ حلیم پکاتے ہیں، اچھا کیوں پکاتے ہیں؟ بولتے جی وہ حضرت حسین کی جو شہادت میں پکی تھی نا، جو اس وقت جو کے بعد کھانا تھا، وہ دلیل تھی. کیا تھی؟ وہ بہت ساری دالیں تھی. اور بھائی حلیم پانی ہے پورا سال کھاؤ، لیکن 9 اور 10 محرم کو حلیم نہ بنانا، نہ کسی کے گھر سے آئے تو کھانا. اگر 9 اور 10 تاریخ کو حلیم لے کے آئے اس کو بولنا کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے. بولے کیوں؟ بولے اس سے آپ سوال کرنا کہ آپ پورے سال کو حلیم لے کے نہیں آتے میرے گھر میں. آپ لا اس لیے رہے کیونکہ سب لوگ بنا رہے محرم الحرام کی وجہ سے. آپ 15 محرم الحرام کو لے آئے، سفر کے مہینے میں لے آئے، لیکن 9 اور 10 کو بنانا خاص یہ علامت ہے کہ شیعہ بناتے ہیں کہ جی حضرت حسین نذیر کے زمانے اس وقت کیا بنی تھی؟ حلیم بنی تھی، دلیل بنی تھی، جس کو حلیم کہتے ہیں. یہ جو ہماری سنی ہے نا، جو پوری پوری رات ٹینٹ لگاتے ہیں محرم کے مہینے میں حلیم پکاتے ہیں، یہ شیعوں کا کام ہے اور یہ ناجائز ہے. کوئی ضرورت نہیں آپ کو دیگے پکانے کی. حلیم کی، حلیم کرنے کا شوق ہے اپنے گھر میں پورا سال پکائیں، کھائیں، لوگوں کو بانٹیں، منع نہیں ہے. لیکن صرف 9 اور 10 محرم کو بنانا یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ اس خاص اور مخصوص طبقے کی مشاہدت کر رہے ہیں. ہمارے الحمدللہ سختی سے منع ہے کہ کوئی حلیم لے کے نہیں آئے گا. کوئی لے آتا ہے 9-10 کو تو میں لیتا نہیں ہوں. اگر لے لوں گا رکھ دوں گا، وہ ساری زندگی اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا. اگر کوئی 9 اور 10 کو حلیم لے، آپ کہیں بھائی واپس لے جاؤ. بولے کیوں؟ آپ بولے پورے سال کو لے کے نہیں آئے. بولے تو چپ. تو آپ سب جائے کہ خاص محرم کے مہینے میں جو نے خاص کیا ہے، یہ ہم نے کیا خاص، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا. آپ پورے سال پکائے میں کھاؤں گا. ایک لڑکا تھا یار پٹھان، وہ کسی زمانے میں رہتے تو ایک دن وہ 9 یا 10 تاریخ تھی محرم کی، دروازہ بھیجا تو وہ حلیم لے کے آیا تھا. تو کہنے لگا یہ، میں نے کہا یہ یہاں پڑھتا تھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا حلیم. میں نے کہا پورے سال تم دال بھی لے کے نہیں آیا. وہ سب جایا، میں نے کہا واپس لے لو. اب اللہ کا شکر ہے کہ محلے والے بھی سمجھ گئے، وہ نہیں بیچتے ہیں. بلکہ کئی لوگ اب ماشاء اللہ یا بیان میں ان کی برکت سے ہمارے کچھ پڑوسی ہیں وہ بناتے ہی نہیں ہیں. بھائی حلیم کھانی ہے نا، آج بنا لو. آج کیوں بنا رہے؟ سفر کے مہینے میں بنا لو.
ربیع الاول بنا لو, رمضان میں بنا لو, بقرعید والے دنوں میں گوشت ہوتا ہے اس میں بنا لو. گائے کے گوشت کی اور اونٹ کے گوشت کی تحریم پر مزہ ملتی ہے. خاص 9-10 کو کیوں بنا رہے ہو؟ اس لیے بنا رہے ہو کیونکہ وہ بنا رہے ہیں, وہ بنا رہے صحابہ کے دشمن. اس لیے اس مہینے میں نہ نوحے لگانے ہیں, نہ کالے کپڑے پہننے ہیں, اور شریعت نے بلکہ روزہ سکھایا ہے. 10 تاریخ کو عاشورے کا روزہ کہلاتا ہے, جو جس کی فضیلت صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے روزہ چلتے ہوئے آ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کو روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے تھے, اور صحابہ کو حکم بھی کرتے تھے, رکھنے کا کہتے تھے. لیکن جب رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے تو ترمذی شریف میں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ, کہ جو چاہے عاشورے کا روزہ رکھے 10 محرم کا, اور جو چاہے نہ رکھے. کیونکہ رمضان سے پہلے 10 محرم الحرام جو عاشورے کا دن ہے اس کا روزہ فرض تھا. جب رمضان شریف کا روزہ فرض ہوا تو عاشورے کی جو فرضیت تھی کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. اب اگر کوئی رکھتا ہے تو اچھی بات ہے اور رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے تھے اہتمام سے, صحابہ بھی رکھتے تھے. اور جو نہیں رکھتا اس کو ہم سب و شتم نہیں کر سکتے, برا بھلا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کیا روزہ نفلی فرض نہیں. تو میرے خیال میں یہی باتیں میرے ذہن میں تھی جو آج کے حوالے سے نہیں کرو حوالے سے آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ اس محرم کو خیر خیریت سے گزارتے ہیں, اور یہاں پہ ہر جگہ حالات سازگار رہیں, اور ہر طرح کا اللہ تعالیٰ امن کا ایک دائم رکھیں, اور ہر قسم کی فرقہ واریت اور شیطانیت سے بھی اللہ ہمارے کراچی کو اور پورے ملک کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والمتقین. اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم وسلم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم احسن عاقبتنا وسهل لنا في الأمور كلها واجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة. اللہ تعالیٰ والد صاحب کو تمام بیماروں کو شفا دے کر صحت عطا کرے. اللہ خوب مدد فرمائے, جو پریشان ہے ان کو پریشانیاں دور فرمائے, اور جو مقروض ہے اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے. اللہ آپ سب کو خوب خزانہ راحت دنیا کی نعمت و الفت دنیا کی تمام نعمت اللہ نصیب فرمائے. اگلے ہفتے بیان نہیں ہوگا.